اسی کا ایک واقعہ آپ کو اور سنا دیتا ہوں میں. جس زمانے میں ریولوشن آیا ہے روس میں، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ گئے ہیں سعودی عرب. سعودی نہیں تھا اس وقت، وہ تو حسین تھا والی مکہ. اور وہاں سے اصل میں مقصد کیا تھا کہ مدینے میں اس وقت تک گورنر ترک موجود تھا، ٹرکش، ابھی آٹومان امپائر انٹیکٹ تھی. ان کے ذریعے سے تاکہ ان سے کہے کہ آپ ادھر سے حملہ آور ہو، ہم ہندوستان کے اندر انگریز کے خلاف بغاوت کریں گے اندر سے، تاکہ انگریز سے ہماری نجات ہو جائے. وہ شریف حسین والی مکہ نے گرفتار کر کے پیش کر دیا، پلیٹ میں رکھ کر انگریز کے سامنے، لو یہ آپ کا باغی یہاں پہ فساد مچا رہا ہے. He was handed over to the Britishers. اور اس نے کہاں رکھا؟ مالٹا میں، اسیر مالٹا. ہندوستان واپس نہیں لائے ان کو. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غضب سرا کو چمن سے نکال دو. بہرحال یہی معاملہ ہو رہا تھا مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ. انہیں بھیجا گیا تھا کابل، امیر کابل سے کہو وہ حملہ آور ہو، اندر سے ہم بغاوت کریں گے، انگریز کو نکالیں. وہ امیر کابل کا بھی معلوم ہو گیا، عبید اللہ سندھی کو بھیجا گیا تھا وہاں. وہ سکھ تھے جو مسلمان ہوئے تھے اور جو نوجوان تھے، جاندار آدمی تھے. انہیں پتہ چلا یہ گرفتار کرنے لگے، وہ بھاگ کر روس چلے گئے. واپس تو آ نہیں سکتے، ادھر تو انگریز پکڑے گا فوراً. روس گئے. روس میں انقلاب ابھی تازہ آیا تھا. آپ کو معلوم ہے انقلاب جب آتا ہے تو کچھ عرصے تک ہر چیز جو ہے وہ ابھی طے نہیں ہوئی ہوتی، میلٹنگ پاٹ میں ہوتی. ابھی نیا نظام پوری طریقے سے جڑیں جمع نہیں چکا ہوتا، تو ابھی وہ میلٹنگ پاٹ میں تھا. اس نے کہا کہ میں اگر لینن سے ملاقات کر کے اسلام کا نظام اسے بتاؤں تو کیا جب انہوں نے بادشاہ سے نجات حاصل کر لی تو وہ ہمارا نظام اختیار کر لیں. لینن بستر مرگ پر تھا. اس کا نمبر 2 ٹراٹسکی تھا. لینن، وہ اسٹالن نہیں تھا. اسٹالن نے تو سازش کر کے جو ہے وہ مقام حاصل کیا، اور ٹراٹسکی تھا. لینن نے معذرت کر لی اور کہا کہ ٹراٹسکی سے بات کر لیجیے. ٹراٹسکی نے بڑی بات سنی، بہترین بات سنی، ہاں، اور کہا مولانا جو نظام آپ بتا رہے ہیں واقعتاً بہترین ہے، لیکن آپ نے اسے کہیں قائم کیا ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں اس کے بعد میری نگاہیں نیچی ہو گئی، میں اس سے آنکھیں چار نہیں کر سکتا. بھئی اعلیٰ نظام ہے تو قائم کرو نا. یہ اوروں میں ریوڑیاں بانٹنے آ گئے ہو، اپنے بچوں کو دو نا. دلیل ہے سیدھی سیدھی. یہ دلیل ختم کرنے کے لیے، کیونکہ دوبارہ یہ نظام دنیا میں آئے گا اور گلوبل ہوگا. اب تو ہر چیز گلوبل ہو رہی ہے نا، گلوبل آئے گا. کیپٹلزم گلوبلائز ہو رہا ہے اور اس کے خلاف بھی ریزنٹمنٹ ہے، اور اس کا ٹائر پنکچر ہو چکا ہے امریکہ میں. کیپٹلزم کی ماں جو ہے اس کی ہوا نکل چکی. گلوبلائزیشن آف کیپٹلزم. اب انہیں اندیشہ ہے اسلام نہ آ جائے. یہ جو شعر کہا تھا اقبال نے آج سے 60 سال پہلے، ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس سے کہلوایا ہے. ابلیس کہتا ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. اس کے ایک مشیر نے کہا تھا یہ جمہوریت دنیا میں آ گئی، اب شیطنت کہاں رہے گی؟ یہ تو اشتراکیت آ گئی، اب ہمارا نظام کہاں رہے گا؟ اس نے کہا مجھے نہ اشتراکیوں سے کوئی ڈر ہے، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکیت کوچا گرد. یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں. اور نہ جمہوریت سے ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر. دس از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ. بلینئر ہی کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے نا، یا بلینئرز کی مدد سے پھر ان کا اعلی کار بن جائے گا. جو ملینز اور بلینز آف ڈالر دیتے پھر اپنی باتیں چلوائیں گے کہ نہیں؟ یا آپ خود ملینئر ہو تو میدان میں آئے. تو وہ تو کیپٹلزم جو ہے اس وقت سرمایہ داروں کی ایک تعمریت ہے. لیکن یہ خطرہ ہے کہ اسلام دنیا میں کہیں نہ آ جائے. ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے.
یہ ابلیس کہہ رہا ہے مسلمانوں سے مجھے خوف ہے، ان کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ جیسے انگارہ ہوتا ہے، اوپر راکھ آ جائے تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ اندر آگ ہے، آگ تو ہوتی ہے۔ اس امت کے اوپر خاک آ گئی ہے، راکھ آ گئی ہے، اس کے اندر وہ جذبہ انگڑائی لے رہا ہے جس سے کانپ رہے ہیں مسلم فنڈامنٹلزم، ٹیررزم۔ یہ اسلام کا نظام جو بھی مانتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ختم کرنا، انہیں ختم کر کے رہے۔ لیکن یہ کہ بالآخر اسلام آئے گا۔ اب تو نبی بھی کوئی نہیں ہوگا، معجزے تو نبیوں کے لیے ہو سکتے تھے، بغیر معجزوں کے لانا پڑے گا نا۔ تو حضور نے حجت قائم کر دی، میں نے کر کے دکھایا، میں نے مارے کھائی، میں 3 سال تک نظر بند رہا، اور اس میں بھوک اور فاقہ بھی تھا شیب بنی ہاشم میں، میرے دندانے مبارک شہید ہوئے، میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، میں نے پتھراؤ جھیلا ہے طائف کا۔ تو یہ تم پر حجت ہے کہ نہیں؟ تم امتی سمجھتے ہو، اس میدان میں آنے کو تیار ہی نہیں، تم امتی نہیں ہو۔ بہرحال اس موضوع پر ذرا تفصیل سے گفتگو جو ہونی ہے کہ دنیا میں بالآخر ابھی ویسے امت مسلمہ پر عذاب کے مزید کوڑے برسنے ہیں، خاص طور پر عربوں پر، اور نمبر 2 ہم مجرم ہیں۔ وہ مجرم نمبر 1 کیوں ہیں؟ انہیں اللہ نے ایک اونچا مقام دیا تھا، انہی میں سے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ اور نمبر 2 ان کی زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے۔ ہمارا تو عام آدمی قرآن نہیں جان سکتا، زیادہ ناظرہ پڑھ لے گا ثواب لے لے گا، ورنہ عربی پڑھنا، گرامر رٹنا، گردانے حفظ کرنا کو آسان کام ہے۔ ان کی تو اپنی مادری زبان میں ہے، پھر بھی انہوں نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا۔ ہاں دعا مانگ لیتے ختم قرآن، وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، سب جھوٹ، سب بکواس۔ تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ تمہارا امام قرآن ہو، تم اس کا نظام لانے کو تیار ہی نہیں ہو، یہ منافقانہ طور پر تم دعائیں مانگتے ہو، اس لیے وہ دعائیں منہ پر ماری جاتی ہیں۔ لیکن ہونا ہے، ایک دور آئے گا ٹرمائل کا بہت سخت، ابھی بہت سخت عذاب آنا۔ نمبر 2 پر ہم ہیں مسلمانوں نے پاکستان، لیکن اس موضوع پر مجھے آج شام کو تقریر کرنی ہے، کیا حالات ہیں اس وقت دنیا کے اور خاص طور پہ پاکستان کے۔